لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس الہ العالمین رب العالمین احکم الحاکمین اجود الاجودین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو بے شمار انسانوں اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اور رحمت و برکت نازل ہو اس کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں اور نبیوں پر، خاص طور سے اس کے سب سے آخری نبی و رسول جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا، جن کی تعلیمات پر چلنے والا کوئی بھی شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے تمام نبیوں، تمام رسولوں پر، خاص طور سے اپنے سب سے آخری نبی و رسول پر درود و سلام اور رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے جو دین ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، اس دین کا نام دین اسلام ہے، اور یہ دین ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم لوگوں کو ملی ہوئی بہترین نعمت ہے اور رحمت ہے، برکت ہے۔ یہ نعمت اور یہ دین اور یہ رحمت اور یہ برکت محدود نہ رہ جائے، یہ ایک جگہ کسی خاص انسان کے پاس نہ رہ جائے یا ہماری کاہلی اور تساہلی کی وجہ سے مسلمانوں ہی کے درمیان یہ رحمت اور برکت نہ رہ جائے، اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا ایک نظام بنایا گیا ہے۔ ایک مثال سے ہم آپ کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. کافی بڑے محدث مانے جاتے تھے, بہت پرانے, 200 سال پرانے. دلی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث, انہی کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے پوتے جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی ہے اور بہت بڑے عالم دین بنے, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں قرآن کو فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا, ترجمہ کیا. جب انہوں نے ترجمہ کیا فارسی زبان میں پہلی مرتبہ, اس کے پہلے عربی نہیں تھی, فارسی میں پہلا ترجمہ کرنے والے وہی تھے. تو اس وقت کے بعض علماء سو یا ایسے علماء, ایسے عالم یا ایسے انٹلیکچوئل لوگ, پڑھے لکھے لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ عوام خود مختار ہو سکے دین کے معاملے میں, خود سے سمجھنے اور پڑھنے کی صلاحیت نہ آ جائے, اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گئے, اور بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کہی. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے صرف ایک زبان ان لوگوں کو جواب دیا, صرف ایک جملہ بولا, ایک لائن بولی, اور کہا کہ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی رحمت تھی جس کو تم لوگوں نے محدود کر کے رکھا تھا, خاص کر کے رکھا تھا. میں نے اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو, اس برکت کو عام کر دیا, بس اتنا میں نے کیا ہے. یہ خاص تھی, اب تک ایک طبقہ صرف اس کو سمجھتا تھا, اور بہت ضروری جو چیزیں ہوتی تھی, بہت لیمیٹڈ, بہت محدود جو چیزیں ہوتی تھی, وہ لوگوں تک پہنچا دی جاتی تھی. وہ غلط ہے, صحیح ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, اس کی تمیز پبلک کو نہیں ہوتی تھی, عوام کو نہیں ہوتی تھی. میں نے اس کو عام کر دیا. تو یہی ہے دعوت و تبلیغ, اسی کا نام ہے دعوت و دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلانا. آپ دیکھتے ہیں کہ ولیمے وغیرہ کی دعوت, یہ جو کھانے وغیرہ کی دعوت ہے, اس کو بھی دعوت کہا جاتا ہے. دعوت کہاں سے یہ لفظ پڑا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دعوت, اصل میں دعا یدعو, دعا کے معنی میں ہے. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, یعنی بلانا, کالنگ. اسی لیے دعوت و تبلیغ کو کیا, کالنگ ٹو اللہ, یعنی اللہ رب العالمین کی جانب لوگوں کو بلانا, پکارنا, لے کر کے آنا. اسی لیے بعد میں کھانے وغیرہ کے لیے جب بلاتے اس کو بھی دعوت اردو میں کہا جانے لگا, لیکن اصل میں یہ لفظ بلانے کے معنی میں آتا ہے, پکارنے کے معنی میں آتا ہے. تو یہی ہے دعوت و تبلیغ. یہ جو اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا رحم کرم جو قرآن کی شکل میں ہمیں ملا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ملا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو سیرت طیبہ ہے, جو قرآن کو آپ نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا, رچا بسا کر کے دکھایا, ایک عملی نمونہ دکھایا کہ قرآن پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے, قرآن کی تعلیمات پر کیسے چلا جا سکتا ہے, کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں. بھلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے نہیں ہے, وہ ایک وقت کے لیے اس دنیا میں آئے, جیسے سارے لوگ اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, رخصت ہو جاتے ہیں, وہ بھی رخصت ہو گئے, لیکن ان کی سنت, ان کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, نمونہ, یہ قیامت تک ہے. اور ہر مسلمان پر لازم ہے, واجب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے, تبھی کامیابی ملے گی. توحید کے ساتھ ساتھ سنت اور رسالت کا حق ادا کرنا, یہ بھی رکن میں سے ہے, یہ بھی فرائض میں سے ہے, اور یہ بھی ہماری زندگی کے اصل مقاصد میں سے ہے. ایک مسلمان کی اصل مقاصد میں سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو دعوت و تبلیغ اسی کو کہتے ہیں. بڑی اہمیت ہے دعوت و تبلیغ کی. اگر آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں, جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالے گئے. دنیا میں اور مذاہب کے لوگ اور آئیڈیالوجی کے لوگ, ان کا کام کیا ہے, وہ اپنے بارے میں صرف سوچتے ہیں, ان کی زندگی بن جائے, ان کا گھر مکان بن جائے, ان کا بزنس بن جائے, اور وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار لے جائیں, بس اتنا سوچتے ہیں دوسرے لوگ. لیکن اسلام اس لیے اس دنیا میں نہیں آیا, مسلمان کو اس لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا. اخرجت للناس, نکالا گیا ہے تم لوگوں کو دوسروں کے لیے, لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. اور سب سے بہترین کام جو تم لوگوں کے لیے کر سکتے ہو, سب سے بہترین کام جو تم دنیا والوں کے لیے کر سکتے ہو, وہ کیا ہے, تأمرون بالمعروف, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تم لوگ. وتنہون عن المنکر, لوگوں کو منکر سے روکتے ہو. منکر یعنی گناہ, کسی بھی طرح کا گناہ ہو, کسی بھی طرح کی معصیت ہو, اس سے تم لوگ روکتے ہو. تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ,
اور ایک اللہ رب العزت پر تم لوگ ایمان رکھتے ہو. یہ تمہاری سب سے بڑی خاصیت ہے، یہی امتیاز ہے تمہارا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں ہی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. اور اسلام سے بڑھ کر کے خیر کیا ہے؟ توحید سنت سے بڑھ کر کے خیر کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح اور سنت وغیرہ اور مسئلے مسائل فقہ وغیرہ کی تشریح، اس سے بڑھ کر کے کون سا دین کا کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے خیر کا کام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام اگر ہم بند کر دیں گے، اگر ہم روک دیں گے، تو اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوگا، نقصان یہ ہوگا کہ یہ یہود و نصارہ سے مشابہت کے مترادف ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ایک جگہ پر کہ یہود نصارہ کے پر لعنت فرمائی، اور لعنت فرمانے کے بعد لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی ہے، اور لعنت ان کے اوپر خاص طور سے کن لوگوں کی زبان سے ہوئی ہے؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ان لوگوں کو زیادہ ان لوگوں نے پریشان کیا ہے، اور ان کی شان میں بہت زیادہ غلو بھی کیا ہے. اور ان کے جو مسائل ہیں وہ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال یہ کہ ان کی زبان سے خاص طور سے لعنت ان لوگوں کے اوپر کی گئی. اور وجہ کیا بتائی گئی؟ اللہ تبارک و تعالی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں ہونے والی برائیوں کو دیکھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے. برائیوں کو دیکھ کر کے منع نہیں کرتے تھے. اسی لیے امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا ایک باقاعدہ پہلو ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، روزہ رکھنے کے لیے کہیں گے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہیں گے، لیکن برائی سے روکنے کے معاملے میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. منکر سے روکنے کے معاملے میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں دشمنی کا اندیشہ ہوتا ہے، اس میں بات خراب ہو سکتی ہے، اس میں لوگ ناراض ہو سکتے ہیں. آپ کسی بھی اچھے سے اچھے آدمی کو آپ بولیے بھائی نماز پڑھا کرو، وہ کتنا بھی خراب آدمی ہوگا برا نہیں مانے گا آپ کی بات کا. لیکن جب اس سے آپ کہ شراب پی تو شراب مت پی، تو وہ برا مان جائے گا. ایک بار دو بار شاید نہ مانے، لیکن اس کے بعد مانے گا. کیونکہ برائی سے روکنا یہ ہمارے دعوت و تبلیغ کا اصل ہدف ہے. جب برائی سے یہ روکنا بند کر دیں گے، صرف نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، تو پھر ہم امت کو نہیں سنبھال پائیں گے، اور امت کو ہم سیدھے راستے پر نہیں لے کر کے آ پائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی منکر ہوتے ہوئے دیکھے، برا کام ہوتے ہوئے دیکھے، گناہ ہوتے ہوئے دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اپنے ہاتھ سے روکے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہاتھ سے روکنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. لیکن ہاتھ سے انسان ہر ایک سے تو روک نہیں سکتا. ہر ایک کے پاس آپ ہاتھ تو چلا نہیں سکتے ہیں. ہاتھ تو وہیں چلائیں گے جو آپ کے ماتحت ہوں گے، مثلا بچے ہوں گے یا کم عمر کے آپ کے بھائی بہن ہوں گے، انہی کے اوپر آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور بچوں میں بھی یا بھائی بہن میں اگر آپ کے کم عمر کے ہیں تو اس میں بھی ایک عمر تک آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ جوان ہو جائیں گے، 20 سال 22 سال کے ہو جائیں گے، تب آپ ہاتھ نہیں چلا پائیں گے. تو بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت نہ ہو کہ تم ہاتھ سے روک سکو، فَبِلِسَانِ، تو اپنی زبان سے روکو، اپنی زبان چلاؤ. اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. زبان آپ کسی کے سامنے بھی چلا سکتے ہیں. اچھے سے اچھے لوگ، بڑے سے بڑے لوگ، چاہے وہ کرمنل ہو، اس کے سامنے بھی آپ زبان چلا سکتے ہیں، لیکن اچھے انداز میں. تبلیغ کا جو طریقہ ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا فرعون کے پاس، تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب تم اس کے پاس جانا تو بہت نرمی سے بات کرنا، بہت نرمی سے بات کرنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لین کا مطلب ہوتا ہے نرم، یعنی اتنی نرم بات کرنا کہ تمہارے اوپر غصہ آئے نہ، تمہارے اوپر ناراض نہ ہو، تمہاری باتوں پر غور کرنے کے لیے مجبور ہو جائے. مانے نہ مانے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال تمہاری باتوں پر غور کرنے کے لیے تو مجبور ہو جائے، سوچنے لگے کہ جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، واقعی اس کی بات میں دم ہے. تو یہ نرمی کے ساتھ ہمیں اپنی بات کو رکھنا چاہیے، اچھے انداز میں ہمیں اپنی بات کو رکھنا چاہیے.
تاکہ لوگ جو ہے حقیقت میں سمجھیں اور ہماری بات سننے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں. تو فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تم اس کو ہاتھ سے روک سکو تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکو. لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زبان بھی نہیں چلا سکتے شر کی وجہ سے، اور شر کو ختم کرنے کی وجہ سے شر بڑھ نہ جائے کہ اگر ہم زبان بھی کھول دیں گے تو اس پر ہمارے مواخذہ ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے، ہماری جان مال کو نقصان ہو سکتا ہے، ایک بڑا مسئلہ سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا درجہ بتایا، کہا کہ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے برا مانو. جو برائی ہو رہی ہے، جو گناہ ہو رہا ہے نا، اس برائی اور اس گناہ کو اپنے دل سے کم برا سمجھو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے. اور دوسری روایت کے اندر آیا ہوا ہے کہ وَلَيْسَ مِنْ وَرَائِهِ حَبَّةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ اس کے پیچھے ایمان کا رائی کا دانہ بھی نہیں ہے. یعنی رائی کے دانے کے اتنا برابر جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے نہیں. یہ لاسٹ ہے. جو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دل کے اندر برا سمجھ لے رہے ہیں، طاقت ہے انہیں ہاتھ سے روکنے کی، طاقت ہے انہیں زبان سے روکنے کی، پھر بھی دل سے برا جان کر کے کنارے ہو جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ کار ہے؟ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں دیکھیے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطبہ یہی دعوت و تبلیغ ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تقریر ہے، اجلاس عام ہے، یہ دعوت و تبلیغ ہے. یہ دعوت و تبلیغ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مکمل دعوت و تبلیغ یہی ہے؟ میں اس بات کو نہیں مانتا. ہمارے گھروں کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس کو ہم نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں. جہاں پہ ہمیں بولنا فرض ہے اور ہم بول سکتے ہیں، ہمارا بال بھی باقی نہیں ہوگا، ہمارا بال بھی باقی نہیں ہوگا، وہاں پر بھی ہم بولنے کی کنڈیشن میں اپنے آپ کو نہیں پا رہے ہیں. تو اگر ایسی حالت ہے کہ ہمارا بال بھی باقی نہ ہو، وہاں پر ہم منکر کو روک سکتے ہیں، پھر بھی اگر ہم نہیں بول رہے ہیں، تو آپ یہ مت سوچئے تیسرا جو درجہ ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ تیسرے درجے میں بھی ہم نہیں آتے ہیں. پھر کس میں آتے ہیں ہم؟ پھر ہم آتے ہیں دیوس میں. اب دیوس کون ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس جنت کے اندر نہیں جائے گا. دیوس لا يدخل الجنہ، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. کون ہے دیوس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح کرتے ہوئے فرمایا وہ شخص، وہ ذمہ دار شخص، وہ مالک اور وہ مسئول جس کے ماتحتی میں رہنے والے لوگ اس کے ناک کے نیچے گناہ کر رہے ہیں، زبردست بڑے بڑے گناہ، اکبر الکبائر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہ ذمہ دار آدمی اپنے نیچے ہونے والے گناہوں کو دیکھ کر کے اگنور کرے، ایوائڈ کرے، کچھ بھی نہ بولے، کچھ بھی نہ کہے. ایسا آدمی دیوس ہے. ہم لاکھوں کروڑ روپیہ کماتے ہیں، اور لاکھوں کروڑ روپیہ کمانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے اور اس میں شریعت کی خوب دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، منگنی کے نام پر، رسم و رواج کے نام پہ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو شادی وغیرہ جب ہوتی ہے اس میں تو بس اللہ خیر کرے جو ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کے معاملے میں ہم اپنا منہ بند کر کے، ہمارا ایک سیپریٹ روم ہوتا ہے، جبکہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں. مال ہمارا، دولت ہماری، گھر مکان ہمارا، محل ہمارا، ایک کمرہ کونے میں ہمارا ہے. اللہ حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلے جاؤ. یہ ہمارا کردار ہے. یہ تیسری کیٹیگری میں یہ لوگ نہیں آتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی برائی ہوتے ہوئے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب دل نے برا جان جاؤ. ہمارا گھر ہے، ہمارا مال ہے، ہم کما رہے ہیں، ہم روپیہ پیسہ دے رہے ہیں گھر کے اندر اتنا، اور اتنی چیزوں کے باوجود جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ آپ آج تو ایک دم خاموش رہیے، ہم لوگوں کے رنگ میں بھنگ نہیں پڑنا چاہیے، ایک دم خاموش رہیے، آپ ایک دم کنارے، آپ اپنا کمرہ پکڑ لیجیے. لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. آپ اپنا روپیہ ابھی روک لیجیے، اپنا پیسہ ابھی روک لیجیے. کس کی مجال ہے کہ کوئی آپ کے خلاف کر سکے؟ آپ اپنی طاقت کو پہچانیے. تو ہمارے گھروں کے اندر جو یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو، اپنا اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر ہے، جس کا ایندھن یعنی ایک انسان، وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہی انسان جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں وہ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، وہی جہنم کو اور بھڑکانے کا کام کریں گے، فیول کا کام کریں گے، ایندھن کا کام کریں گے.
میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہم ذمہ دار ہو کر کے، ہم بڑے ہو کر کے اور مسئول ہو کر کے جو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ نظر انداز کرنا یہ تیسری کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، بلکہ یہ دیوس بننے کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس لیے اپنے ہوش کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ کار ہے، جہاں ایک طرف نرمی ہے وہیں سختی بھی ہے۔ بہت ساری چیز، جب اسلامی شریعت لاگو ہوتی ہے اس کے بعد سختی ہے یا نہیں ہے؟ کرائم کوئی کرے گا، ایسے کرے گا، ایسے کرے گا تو یہ سزا ملے گی، جب تک نہیں ہے نہیں ہے، لیکن ہے تو اس کے بعد پھر اس طریقے سے رہیں۔ تو سختی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور نرمی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی وہ یہ کہ ہمیں سب سے بڑھ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے۔ جہاں بھی ہم دیکھیں، جیسے بھی دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری جانب سے ایک ہی چیز کیوں نہ ہو پہنچا دو، میری جانب سے اگر ایک بات بھی سنو تو پہنچا دو۔ بہت سارے کام علماء اکرام کے لیے خاص ہوتے ہیں، جو گہرائی کی چیزیں ہیں وہ علماء کے لیے خاص ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو علماء کے لیے خاص نہیں ہیں۔ اب کسی کو آپ بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے دیکھیں گے، کسی کو آپ شراب پیتے ہوئے دیکھیں گے، یا کسی بھی گناہ میں ملوث دیکھیں گے، تو آپ یہ تھوڑی نہیں کہیں گے رکو رکو ابھی میں عالم کو بلا کر کے لے کے آ رہا ہوں، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اتنا بولنے کے لیے ہمیں عالم کو بلانے کی ضرورت تھوڑی نہیں ہے، وہ تو گہرائی اور ڈیپ کی باتیں ہوتی ہیں، جو بہت اندر کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص علم کی بات ہوتی ہے، تو اس میں علماء اکرام کا سہارا لینا چاہیے، اپنے من سے کچھ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جن چیزوں میں اس طرح کی چیز نہیں ہے اور جنرلی طور پہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں، اس میں ہمیں علماء کو بلانے کی ضرورت نہیں، اس میں ہم خود دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، ہماری جانب سے ایک بات بھی سنو اس کو پہنچا دو۔ سب کے سب داعی ہیں، یہ مسلمان جتنے ہیں، جتنے بھی ایمان والے سب داعی ہیں، اپنے اپنے دائرے کار میں جتنا ان کا دائرہ ہے، جتنا ان کا میدان ہے، اس دائرے میں اور اس میدان میں دین کا کام کرے، جم کر کے دین کا کام کرے، جہاں تک ہو سکے پھیلائے اپنے دائرے میں رہ کر کے۔ جو چیز آپ کے ماورا ہے، جو چیز آپ سے تھوڑا بڑی ہے، اس کو آپ اپنے بڑوں سے ریفرنس لے کر کے یا ان سے بات کر کے کریں، لیکن منکر کو روکنے کا کام کریں۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر جو دنیا بھر کی حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ گھروں کے اندر کوئی، آپ دیکھیے کتنا افسوس ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، شادی کے 2 دن 3 دن پہلے ہلدی ملائی ہوتی ہے، اوبٹن ملیا جسے بولتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ اور بولتے ہوں گے، کتنی رسم و رواج ہے، اختلاط ہے، لڑکی لڑکے مرد عورت، اور بیچ میں بیٹھا کے اس کو ہلدی مل رہے ہیں، کوئی محرم ہے کوئی غیر محرم ہے، کوئی امتیاز نہیں، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فوٹو کھینچا رہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں۔ جن عورتوں کو، جن لڑکیوں کو دیکھنا حرام ہے، دیکھنا حرام ہے، ایک نگاہ، نظر فجا جسے کہتے ہیں، کہ اگر دیکھ لیا تو معاف ہے، اس کے بعد معاف نہیں ہے۔ وہاں خوب زبردست ڈانس ہو رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ڈانسروں کو بلایا جا رہا ہے، ڈھولک مارنے والوں کو بلایا جا رہا ہے، اور بلا کر کے سارے کام جو ہو رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ کر کے استغفر اللہ کہہ کے کمرے میں جا کے بند ہو جا رہے ہیں۔ یہ کام ہے ہمارا یہ کام نہیں۔ ہم مالک ہیں، اگر جہاں جہاں کے ہم مالک ہیں، وہاں پر ہم مالک کی طرح رہیں، اور زیادہ ہماری اولاد، ہمارے بیوی بچے ناٹک کریں تو یہ فتنہ ہے، یہ یاد رکھیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش کی چیز ہے، وہاں اپنا روک لو۔ یہ مال سب کچھ ہوتا ہے نا، جہاں مال رکا نہیں سب سیدھے ہو جائیں گے۔ اب تو ابا دینے والے نہیں پیسہ، چلو ان کی بات مان لیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، یہ ہمیں پیسہ دیں گے ہی دیں گے، کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے، بچوں سے بھی گزارش ہے کہ سب شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، ایسا کام نہ کریں کہ ہمارا یہ مال جو ہے کل قیامت کے دن وبال بن جائے۔ باقاعدہ اللہ رب العزت کے یہاں سوال ہوگا نا مال کا، من أين اكتسبه وأين أنفقه، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ کار ہے، ایک دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار باہر کا ہے، ایک اپنے گھروں کا ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر بھی ہم اپنے دعوت و تبلیغ کو اچھا کریں، بہتر کریں، گناہوں سے لوگوں کو بچائیں، نیکی کی طرف لے کر کے آئیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تفسیر کریں، لوگوں کو سمجھائیں اپنے گھروں میں باہر، تو انشاءاللہ ہمارا دین بہت آگے بڑھے گا، اور جس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ والوں کا، نبیوں کا کام ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ ورثۃ الانبیاء جو ہیں علماء کرام، یہ ان کا کام ہے۔ آپ دین کا کام اگر کریں گے، اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کام میں لگ جائیں، جتنی بساط ہے، جتنی اوقات ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، اس حساب سے اس کام میں لگ جائیں، اور اچھے انداز میں خوب بہترین طریقے سے اس کام کو کریں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ دین آگے بڑھے گا، اور ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں۔
اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک کرے، نیک کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان کے جتنے بھی اختلافات ہیں تو ان کو ختم فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالی دنیا جہان میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری مساجد اور ہمارے مدارس اور اوقاف کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے درمیان جو لوگ بھی فساد برپا کر رہے ہیں اور جو بھی اختلافات پیدا کر رہے ہیں تو ان کے لیے کافی ہو جا. اللہ رب العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں تو اپنے رحم و کرم سے انہیں صاحب اولاد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے لیے قرض کے راستے کو آسان فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری اور ہمارے تمام مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کی اور ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، سب کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سکون عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہم لوگوں کو بنا دے. ہم لوگوں کو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر وفات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله عزيزا جليلا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.